الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا میں بنایا ہے اس میں ڈاکٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ مرض ہے، اور دوا تجویز کرتا ہے اور دوا صحیح بھی پڑتی ہے اور غلط بھی. اور جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے، بالکل ایسے ہی اصل زندگی جو روح ہے یہ بھی بیمار پڑتی ہے اور اس کو بھی علاج کی ضرورت پیش آتی ہے. حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے اور ہر دور میں امت کی رہنمائی کرتے رہے، ان کا زیادہ تعلق حکمرانوں کی بجائے عوام سے رہا. وہ اللہ کے بندے لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتے تھے، اور تعلیم اور تربیت بالکل فری تھی، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں. اپنے پاس اگر ہوتا تھا تو لوگوں کو کھلا کر ان کی تربیت اور تعلیم کرتے تھے. آپ کبھی ہندوستان جائیں تو وہاں پر جتنے قدیم مراکز جہاں سے اسلام پھیلا، جس زمانے میں وہ آنے والے کو انسان سمجھتے تھے اور آنے والے کا اتنا تو حق سمجھتے تھے کہ ہم اسے کوئی صحیح بات بتائیں. ہندوؤں کے جتنے بڑے بڑے مندر ہیں جہاں لاکھوں کے حساب سے یاتری جایا کرتے تھے، ہر ایک میں ہم نے خود دیکھا اس مندر کے قریب کسی نہ کسی صوفی کا مزار ہے. ہوتا یہ تھا کہ جو آدمی جاتا تھا یاتری، رات کو دن کو یہ صوفی اپنی خانقاہ کھلی رکھتا تھا. رات ہو گئی، شام ہو گئی، اسے بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کی سیوا اور خدمت کی اور اسے کوئی اچھی بات سنا دی. اور وہ لوگ جو اپنے براہمنوں کے نظام سے بدگشتہ تھے انہیں یہ اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسلام ایسے پھیلا ہے. اجمیر کے راستے میں متعدد خانقاہیں آپ کو ملیں گی. ایسے ہی بہار میں بدھ مت سب سے زیادہ پھیلاؤ اور شیوع کا ہوا. ان کی یونیورسٹی اب تک آثار قدیمہ سے نکلی. صوفیہ نے اپنے ڈیرے جما دیے، اور اس لیے کہ انسانوں کی روح بیمار ہے، اس بیمار روح کو ہم شفا بخشیں. اور سب سے بڑی بیماری روح کی شرک ہے، اور شرک سے بھی بڑی بیماری جس پہ اگرچہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آدمی جو اس حال میں مر گیا اس کے لیے جنت حرام ہو گئی، لیکن شرک سے بھی بڑی بیماری عملی زندگی میں کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. وہ صوفیہ کبر کا علاج کرتے تھے.
یہ ظلم کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ ظلم کہ میں حکمرانی کے قابل ہوں، یہ ظلم کہ مجھ جیسا خوبصورت کون ہے، یہ ظلم کہ مجھ جیسا مالدار کون ہے، یہ ظلم کہ مجھ جیسے گھر کس کے ہیں، میرے بیٹوں جیسا اچھا بیٹا کس کا ہے۔ یہ سب ظلم ایسا ہے کہ ظلم میں پڑھ کے انسان وہاں تک پہنچتا ہے جو اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے کہا لئن لم ينتہی، اور اگر یہ بات نہیں آئے گا اس کبر اور غرور کی وجہ سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتا، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بالوں کے لیے حکم دیں گے فرشتوں کو کہ پکڑ لو اور اس متکبر کو زمین پہ ایسی پیشانی جو انتہائی گناہگار ہے، ایسی پیشانی جو انتہائی خطا کار ہے، چھوٹی ہے۔ کہنے کو ایک چیز اور 10,000 بیماریوں کا مجموعہ، اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے لوگوں کا مذاق اڑانا، اپنے مقابلے میں مارکیٹ میں، دفتر میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں کوئی بڑا ہو گیا تو اس کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کبر کی علامت ہیں۔ اور بدترین بیماری روح کی کبر ہے، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ منافق اور چیز ہے اور دل میں مرض ہونا اور چیز، اسی لیے قرآن کہتا ہے والمنافقون، اور منافق الذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے۔ قرآن دونوں کو کیٹیگرائز کرتا ہے، وہ کہتا ہے منافق اور ہیں اور جن کے دل میں روگ ہے، بیماری ہے، وہ اور ہیں۔ منافق آدمی وہ ظاہر سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور دل اس کا وہ ذات خدا کی نفی کرتا ہے، وہ ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے لیکن دل میں وہ کہتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ خراب کوئی آدمی نہیں آیا وغیرہ وغیرہ معاذ اللہ۔ وہ منافق اندر سے کافر ہوتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو اندر سے مسلمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، ظاہر میں بھی تھوڑا بہت نیکی کے کام کرتا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں درج ہے، اور منافق نہیں ہے مگر اس کے دل میں مرض۔ قرآن 4 آدمیوں پہ رعایت کرتا ہے، مومنین پر خالص صحیح معنی میں ظاہر اور باطن تھے، کافرین پر ظاہر اور باطن تھے، منافقین پر جن کے باطن میں کفر اور ظاہر میں اسلام، اور مریضوں پر جن کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ کھولیے قرآن پاک کا ترجمہ اور ڈھونڈنا شروع کیجیے کہاں کہاں اللہ کہتا ہے کہ قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ وہ دل کا مرض اللہ ایک جگہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم ایسی عورتیں نہیں ہو جیسے امت کی عام عورتیں، کہ کہتا ہے باجو امہاتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، وہ تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ کتنی عورتوں کو امت کی ماں قرار دیا، ایک یہ آیا ہے اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے راجو امہاتم، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، یاد رکھو اگر تم نے کوئی حرکت کی یضاعفنا ما تعوذین، تو اس عورت کو ہم دگنا جہنم کا عذاب دیں گے۔ اس پردے میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیویاں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی بیویوں،
جب گھر میں کوئی آئے، کوئی آدمی کوئی چیز مانگے، بلا تخران بالقول، تو زبان میں لوچ پیدا کر کے نرمی محبت کی طرز کی باتیں اس سے نہ کرنا، کوئی چیز دیتے ہوئے فیتنا نرمی بھی قلبی مرضن، فیتنا تمہارے نرمی سے بولنے سے جس آدمی کے دل میں مرض ہے وہ تمہارے متعلق کچھ اور گمان کرنے لگے۔ یہ ہے دل کا مرض کہ جس عورت پر کوئی حق نہیں بنتا اس کے متعلق برے خیالات کے دل کا مرض۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا یاد رکھو تم میں سے جو شخص اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے اپنے گھر سے، مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، طالب علم اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اسکول کالج کئی نیت سے پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ اللہ ہی کا راستہ ہے، تاجر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کماتا ہے، دفتر والا یہ کرتا ہے، سب اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک گنڈا اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ان کا گھر مردوں سے خالی ہو اور میں وہاں کی لڑکی سے کسی عورت سے اپنے تعلقات کا اظہار کروں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو قیامت میں اس گنڈے کا کیا ہوگا؟ جو عربی میں لفظ ارشاد فرمایا وہ صحیح ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے، گنڈا فرمایا قیامت میں اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا اور کہے گا تمہاری راہ میں نکلا تھا صحیح کام کے لیے، تیرے گھر میں یہ ہوتا رہا اور بیوی اور اپنا یہ کرتے رہے، تمہیں پتا نہیں چلا۔ آج اس عورت اور اس گنڈے کی ساری نیکیاں میں زندگی کی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، جو چاہو اس کی نیکیوں میں آج لے لو، چاہے جہنم میں جا۔ اور آپ نے فرمایا پھر وہ نیکیاں لینی شروع کرے گا اور حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے تمہیں چھوڑے گا اس کے پلے۔ آخر سے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ ہے دل کا مرض۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو پاک کرو، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو صاف کرو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ تنہائی ناپاک کوئی حرج نہیں، وہ بہت بڑے جھوٹ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھو جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے اللہ کی معرفت اس پر حرام ہے، نہیں پہنچ سکتا خدا۔ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت کا پیسہ حرام ہے، لوگوں کے مال کو ناجائز ہڑپ کرنا حرام ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کی تنہائی وہ پاک نہیں ہے، اللہ کی راہ اس میں نہیں کھلتی، وہ بڑا کرے نماز، بڑا روزے کی رکھا کرے، یہ سب کچھ کرے، اس لیے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور تنہائی پاک نہیں ہے اسے سوچنا چاہیے ہمارے بھائی کو کہاں جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز تو روکتی ہے لوگوں بے حیائی کے کاموں سے۔ اب نمازیں بھی جا رہی ہیں، بے حیائی کے کام بھی جا رہی ہیں، یہ کر کیا رہا ہے؟ اس کی نماز آپ اسے بے حیائی سے کیوں نہیں روک؟ 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میری نمازیں مجھے بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی، میری نمازیں مجھے ان افعال سے کیوں نہیں روک رہی جس کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے۔ اللہ نے کہا ما ظہر منہا وما بطن، اور لوگوں کے سامنے جو کھلی ہوئی فحاشی کے کام ہیں میں اللہ اسے بھی حرام کرا دیتا ہوں، اور تنہائی میں جو حرکتیں ہیں اللہ نے کہا میں اسے بھی حرام کرا دیتا ہوں۔ جس چیز کو پروردگار عالم کہے کہ یہ حرام ہے، جس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ یہ جائے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یہ دل کا مرض ہے۔ رمضان میں 4 جمعے آ رہے ہیں اور 3 جمعے ہم اس دل کے مرض کی بات یاد کریں گے آپ سے کہ دل کے مرض 3 ایسے ہیں کہ آدمی جب تک ان سے چھٹکارا حاصل نہ کر لے تب تک وہ انسان نہیں بنتا، آدمی کو میسر نہیں انسان۔
خالق نے کہا نا کہ پانی سے سب گزیدہ کرے جس طرح اثر معاملہ کتا کسی کو کاٹ لے تو وہ پانی سے ڈرتا ہے. پانی سے سب گزیدہ کرے جس طرح اثر ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہو. میں آدمیوں سے ڈرتا ہوں ایسے جیسے کتے کا کٹا ہوا پانی سے ڈرتا ہے کہ مجھے آدمیوں نے کاٹ دیا. آدمی کاٹتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو, انسان کاٹتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو. ہم نے مانا چاند سے چلے گئے, ہم نے مانا چاند پر اتنی آبادیاں کر لی کہ دنیا سے بڑھ گئے, مگر آدمی کے مسائل وہی کے وہی رہے. جھوٹ اب میں وہی رہا, حسد وہی رہا, تہمتیں وہی رہی, لوگوں پر بلا دریغ کفر کے پتے لگانے ہوئی رہے, اپنی اشیاء پر ظلم وہی رہا. دکاندار ہے تو اس کو ظلم ہے, میرے جیسا سرمایہ کون ہے, اور ایک فیکٹری کا مالک ہے تو اس کو کبر چڑھ گیا فیکٹری کا, میرے جیسا کون ہے. جو امریکہ سے انگلینڈ لندن سے آ گیا اس نے کہا میرے پاس جو پاسپورٹ ہے برٹش نیشنلٹی, دنیا میں میرے مقابلے میں کون ہے. کچھ غلام ملنے چاہیے جن کو میں شو کر سکوں کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں. اور مسجد مولوی کو مل گئی تو اس سے ظلم ہے کہ میری مسجد میرا, اب کوئی اور نہ آ جائے, چھن نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. یہ کس باطل ظلم میں مبتلا ہے؟ وہ نفس کا کبر ہے, وہ اپنے دل کی بیماری ہے. اللہ نے بتا دیا کل من علیہا فان, لوگوں یہاں جو کچھ ہے مٹ جانے والا ہے. تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. ذل جلال والاکرام, بڑی عزت والی, بڑی حرمت والی. لکھ لیجیے گھر جا کے, ہمیشہ یاد رکھو اس بات کو, یہ مسلمان زندگی نمرود کی طرح بسر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں خاتمہ ابراہیم علیہ السلام جیسا. زندگی فرعون جیسی بسر کرتے ہیں اور کہتے ہیں خاتمہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو. بھلا دنیا میں کبھی ہوا ہے آج تک کہ کیکر کا درخت ساری زندگی سے پانی دیتا رہا اور موت کے وقت اس سے آم اور انگور چھیلتا رہی. یہ اتنی بدتر چیز ہے. یہ ظلم کہ میں لوگوں کا لیڈر ہوں, یہ ظلم کہ لوگ میری بات سنیں, میرے پیچھے چلیں, تباہ کر دیتا ہے آدمی کو. عبید نے کہا رضی اللہ عنہ جیسے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا سے نشاد فرمایا, رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری وہی ہے. اور عبید رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے, جبریل امین نے بتایا اللہ خاص طور پر عبید کا قرآن سنتا ہے. مسجد نبوی سے باہر نکلے, کے پیچھے لوگ چل رہے تھے, ہر کوئی قرآن کی بات کر رہا تھا. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور فرمایا کہ بھائی لوگوں کا پیچھے چلنا مناسب نہیں, تم نے نہیں سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیچھے چلنے والوں کے جوتوں کی چاٹ مقتدا اور لیڈر کا دماغ خراب کر دیتی. سب سے اچھا تجربہ اس کا آرمی والوں کا ہوتا ہے کہ اس کے بھاشن سے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, کیسے پریڈ ہو رہی ہوتی ہے, اور این اس موقع پہ دن میں جو آتا ہے کہ میرا دیکھو میں ایسا ہوں, میں ایسا, اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مر جانا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے. کون آج جانتا ہے نمرود اور فرعون کو سوائے اس کے جس پہ لعنت بھیجے, اور کون جانتا ہے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین کی سلطنت کیسی. کل من علیہا فان, سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں بس. اس لیے اپنے دل کو ٹٹولے, 100 بار غور کرے کہ میرے دل میں بیماری کیا ہے. اثر ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, کینہ ہے, اور طے کرے کہ میں عمر بھر اپنے آپ کو نمایاں نہیں کروں گا.
شہرت جو اللہ دیتا ہے حفاظت کرتا ہے، اور شہرت جو خود حاصل کی جاتی ہے خدا مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ آج اس کو صدر بناتی ہے مخلوق، اگلے دن جوتے مار رہی ہوتی ہے۔ آج اس کی عزت کے نعرے لگتے ہیں، کل کتا کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جو عزت دیتا ہے خدا خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب تک ختم نہ ہو خاندانوں کے نظام قائم نہیں ہو سکتے، گھروں میں حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کبر کو مٹنا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے اپنے بڑوں کی۔ اللہ نے جس رنگ میں کسی کو بڑا بنا دیا ہے وہ آدمی سوچے کہ اللہ نے بڑا بنایا ہے، چھوٹوں کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں تاکہ گھر کا نظام قائم رہے، اور بڑے کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ خاندان میں، ملک میں، معاشرے میں کوئی آدمی مسجد میں مدرسے میں بڑا بن جائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ صبرن معذور ہوتے ہیں یا شرن معذور ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ صبرن معذور ہوتے ہیں یہ شریعت نے معذور قرار دیتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی عمر بڑھ گئی، بڑھاپا آ گیا، باتیں زیادہ کرنے لگے، یہ شرن معذور ہو گیا، عمر کا حصہ ہے، چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ اللہ سے ڈرے اور ہر اس شخص سے ڈرے جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈرے اور ہر اس شخص سے ڈرے جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بوڑھے ہو گئے والدین، پھوپھی، چچا، ماموں، تایا، بھائی بہنیں معذور ہو گئی، بیماری لگ گئی، عمر زیادہ ہو گئی، اس کا کوئی دھیان میں نہیں ہے سوائے اس گھر کے، سوائے بھائی کے، سوائے چھوٹوں کے۔ ان چھوٹوں کو چاہیے کہ جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں خود سے ڈرے اور اللہ سے ڈرے، اصلاح کرے اپنے دل اور دل کو صاف کرے بیماریوں سے۔ یہ پہلی بیماری ہے کبر، یہ پہلی بیماری ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔